آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 اور 60 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولا يحسبن، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سبقوا، کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہاں سب سے پہلے وہ کفار قریش مراد ہیں جو میدان بدر سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فرمایا وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر نکل گئے ہیں۔ اس کی گرفت سے کون نکل سکتا ہے اور اسے کون عاجز بے پس کر کے بھاگ سکتا ہے؟ انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو۔ فرمایا انہم لا یعجزون، وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو بیماری، مصیبت اور کوئی آفت آنے کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی توبہ کرتے ہیں اور ساری زندگی گناہوں سے دور رہنے اور اطاعت فرما برداری میں مصروف رہنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن جب تندرست ہو جاتے ہیں اور مصیبت آفت سے باہر نکل آتے ہیں تو ان کے دوبارہ وہی پرانے لچھن، پرانے کرتوت شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر حال میں اور ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے۔ مسلمان ایسا اعتقاد و یقین نہیں رکھتا، لیکن عمل کے معاملے میں بہرحال حالت بہتر نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا، اور تیاری کرو، لہم، ان کافروں کے لیے، مَسْتَطَعْتُم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوتٍ، قوت کی، قوتٍ کا لفظ نکرہ لایا گیا ہے، من کے ساتھ عموم اور زیادہ ہو گیا ہے، یعنی ہر قسم کی قوت، خواہ جو بھی ہو، تاکہ اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں جو جنگ میں قوت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ قوتٍ کی تفسیر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی تیر اندازی، کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جنگی ہتھیار اور نہایت اہم فن تھا۔ جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگزیر ضرورت تھے، جیسے کہ سائز سے بھی واضح ہے، لیکن اب تیر اندازی اور گھوڑوں کی یہ جنگی اہمیت، افادیت کم ہو گئی ہے اور اس کی خاص ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کے تحت آج کل کے جنگی ہتھیاروں، مثلا میزائل، ٹینک، بم، گولی، جنگی جہاز، بحری جنگ کے لیے اب دوزیں وغیرہ کی تیاری ضروری ہے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار بندے ہوئے گھوڑوں کی۔ فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس حکم سے سوار فوج کی اہمیت ظاہر ہے۔ قوتٍ اور رباط الخیل میں فوجی گاڑیاں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، جنگی جہاز، ابدوزیں، بحری بیڑے، جاسوسی کے آلات اور ادارے، اعلام کے ذرائع سب آ جاتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود قیامت تک جنگ میں گھوڑوں کی ضرورت اور اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو کام یہ مبارک جانور سر انجام دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ عروہ باقی اور جریر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ گھوڑے ان کی پیشانیوں میں قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، اجر اور غنیمت۔ اس لیے مسلمانوں کو ڈرائیور، پائلٹ، ملاح، بحری، مجاہد، تیراک، غوطہ خور ہونے کے ساتھ ساتھ گھوڑ سوار ہونا بھی لازم ہے۔ ترہبون، تم خوف زدہ کر دو گے، بھی اس کے ذریعے سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین، اور دوسروں کو، من دونہم، ان کے علاوہ،
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، 3 دفعہ فرمایا کہ یاد رکھو اصل قوت رمیون ہے۔ رامیون کا لفظ اگرچہ تیر اندازی کے معنی میں بھی آتا ہے، مگر اس میں تیر کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو دور سے پھینکی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، سے مراد مٹی اور کنکریوں کی مٹھی پھینکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دور سے مار کرنے والی جو بھی چیز تھی آپ نے جنگ میں استعمال فرمائی، حتیٰ کہ منجنیق بھی دشمن کے خلاف استعمال فرمائی، جس کے ساتھ دور سے پتھر پھینک کر قلعوں کی دیواریں توڑ دی جاتی تھیں۔ ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے غلبے کے زمانے میں جدید ہتھیار مثلا پیٹرول وغیرہ کے ہتھیار استعمال کیے۔ بارود کی ایجاد کے بعد بھی ترک خلفاء توپوں کی تیاری سے غافل نہیں رہے، مگر افسوس اس کے بعد مسلمانوں نے اس حکم سے اتنی بے پرواہی برتی، اتنی بے پرواہی کی کہ دشمن اس میدان میں یعنی اسلحہ کی تیاری، اسلحہ سازی میں ان سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب عالم اسلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کے باوجود اسلحے کے لیے غیروں کا محتاج ہے۔ چھوٹے موٹے ہتھیار تو بنتے ہیں، مگر ہوائی ایجاد، ہیلی کاپٹر، گاڑیاں، کمپیوٹر، توپیں، ریڈار وغیرہ تمام چیزوں میں وہ دوسروں کا دست نگر ہے الا ماشاء اللہ، جس کے نتیجے میں کفار مسلمانوں کی دولت بھی لوٹ رہے ہیں، ان کے وسائل اور دینی اقدار کو بھی چھین رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ان ہتھیاروں اور جہازوں کی ضروریات وغیرہ روک کر بے بس کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان اگر ایٹم بم بنا سکتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو مسلم ممالک نہیں بنا سکتے، مگر مسلمانوں کی دین سے بیگانگی، دشمن کی چال بازی، اپنوں کی غداری اور تماہرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بزدلی، ان میں یہ چیزیں بنانے کی جرات ہی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی گاڑی، ریل یا ہوائی جہاز پر سوار ہو کر اپنے ملک میں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو دل میں سخت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تمام سواریاں ہمارے دشمنوں کی بنائی ہوئی ہیں، ہم اپنے بل بوتے پر کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ سب مسلمانوں کی رہنمائی کا کیے دھرا ہے جو اپنے عوام ہی کی تصویر ہے، مگر مایوس ہونا کسی صورت میں جائز نہیں، اور نہ کفار کو ناقابل شکست سمجھ کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کفار جتنی بھی کوشش کر لیں کبھی نور اسلام کو بجھا نہ سکیں گے۔ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی اس قدر مضبوط تیاری رکھو اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن، اور تمہارے ساتھ کدورت رکھنے والا ہر شخص تم سے خوف زدہ رہے اور لڑنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ ان واضح دشمن مشرکین، یہود، نصارہ اور جانے پہچانے منافق سب شامل ہیں۔ لا تعلمونہم، نہیں تم انہیں جانتے، اللہ اور اللہ ہی، یعلمہم انہیں جانتا ہے، وما اور جو بھی تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں اس کا اجر، وانتم اور تم لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی مسلمانوں کے عام حالات کے علاوہ کسی غدار معاہد کی ہنگامی حملہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اسلحہ جنگ مہیا رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ تمہارے کھلے اور چھپے ہوئے دشمن سب تم سے مرعوب رہیں گے، ڈرتے رہیں گے، اور اس غار پر جتنا بھی تمہارا خرچ ہوگا سب فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اور اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ سے پورا پورا اجر مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلچسپیوں کا اندازہ ان حدیث سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ نے برسر ممبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ آپ نے اسے 3 بار دہرایا اور فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور میں اسے کفایت کرے گا، لہذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی۔
سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ آپ قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی اسماعیل، تیر اندازی کرو، بے شک تمہارے باپ بڑے تیر انداز تھے اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں۔ اب دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہم کیسے تیر پھینکیں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیر اندازی کرو، میں سب کے ساتھ ہوں۔ دنیا اسلام اس وقت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، صرف اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اقتصادی لحاظ سے دنیا میں تیل کو بہت اہمیت حاصل ہے، امن کی حالت میں بھی اس کے بغیر گزارا نہیں، مگر جنگ کی حالت میں تو تیل ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہ چیز وافر مقدار میں موجود ہے، دیگر معدنیات کی بھی کمی نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کو دنیا میں عزت و وقار حاصل نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی عطا کردہ وسائل سے استفادہ نہیں حاصل کر پاتے۔ ان میں صلاحیت موجود ہے مگر محنت اور قربانی کا جذبہ مفقود ہے۔ عرب ممالک 50-60 سے تیل پیدا کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے ماہرین ابھی تک امریکہ اور جرمنی سے آتے ہیں، آج تک اپنے انجین پیدا نہیں کر سکے۔ کہیں نقص پڑ جائے تو اسے درست نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی ماہرین درآمد کرنا پڑتے ہیں۔ خود تعلیم حاصل کریں، تجربات کریں اور کم از کم اپنے کام میں تو خود کفیل ہو جائیں اور بیرونی ماہرین کو ادا کی جانے والی بڑی بڑی رقمیں بچا سکیں۔ یہ پستی کی نشانی ہے۔ ہم آرام طلب ہو گئے ہیں اور محنت سے جی چراتے ہیں، حالانکہ محنت اور جذبے کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قدر ہو سکے اپنے اندر قوت پیدا کرو، وسائل کو بروئے کار لاؤ، اسلحہ تیار کرو، مجاہدین کی بہترین تربیت کرو تاکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو۔ مسلمانوں نے اپنے ابتدائی دور میں خوب محنت کی، ان میں قربانی کے جذبہ اور غلبہ دین کی تڑپ تھی، جس کے اثرات 700 سال تک دنیا میں موجود رہے اور اسلام کی عالمگیر حیثیت دنیا میں قائم رہی۔ تمام دنیا پر الاسلام کی سیاست چلتی تھی، مگر جب انحطاط شروع ہوا تو تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود مسلمان دنیا میں تیسرے درجے کے باشندے بن گئے ہیں۔ دنیا میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس زمانے میں بھی اہل ایمان میں بڑے بڑے قابل دماغ ہیں، باصلاحیت نوجوان موجود ہیں، مگر حکومت اور قومی اداروں کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ لائق نوجوان کسی قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں مگر ان سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا رہا۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ آج مسلمانوں کی ایمانی حرارت سرد پڑ چکی ہے، ان کا اللہ پر توکل اٹھ گیا ہے۔ وہ زبان سے تو ہر روز اپنی نمازوں میں سینکڑوں مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، مگر حقیقتاً وہ امریکہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اور امریکہ کی ناراضگی کا خوف انہیں اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہے، لہذا وہ امریکہ سے دوستی بڑھانے میں ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی صراحت کے مطابق امریکہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دوستی کی آڑ میں بھی مکر و فریب سے ان مسلمانوں کا ستیہ ناش ہی کرے گا۔ مسلمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مادی وسائل عطا فرمائے ہیں، مگر ان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہ متحد نہیں ہوتے اور سب کے سب ہی امریکہ کے دست نگر اور اس کے وفادار بنے ہوئے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ امریکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور امریکہ صرف ان ممالک سے خوش ہوتا ہے جو اپنے ملک سے جہاد کی روح کا جنازہ نکال دیں۔ جو ملک ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس منصوبے کو بالکل ملیا میٹ کر دیں۔ مجاہدین کے لیے اس نے ایک نئی اصطلاح دہشت گرد تجویز فرمائی ہے اور مسلمان ملک اس بات سے ہر وقت خائف رہتے ہیں کہ کہیں امریکہ بہادروں کو دہشت گرد قرار نہ دے دے۔ گویا امریکہ بہادر مسلمان ممالک سے جہاد کی روح کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور جنگی قوت کو بھی، جس کے لیے اس عہد میں مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر مسلمان ممالک کا یہی وتیرہ رہا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کی بدبختی کے دن ختم نہیں ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور جہاد جیسے عظیم رکن کی تربیت حاصل کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم اپنے قدرت سے مسلمانوں کی امداد کی غیبی صورتیں ظاہر فرما۔ یا اللہ کریم اس وقت روئے زمین پر جہاں کہیں کافروں اور مسلمانوں مقابلہ کی صورت ہے، یا اللہ کافر کو مغلوب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔